0S. Back button. Nav bar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال في مقام آخر: من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام قدر، گزشتہ کئی جمعات کے خطبوں سے
آپ حضرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، منقبت، فضیلت اور سیرت کے متعلق گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ کے خطبہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چند ابتدائی باتیں عرض کی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات اس قرۂ عرض پہ تشریف لائے، سب کو اپنے اپنے مقام پر اللہ نے عظمت و شان عطا فرمائی اور اپنے اپنے وقت پہ ان کی شریعت اس وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنے محدود زمانے اور محدود وقت کے لیے کافی اور مکمل تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ آ کر اللہ نے سلسلہ نبوت کو بھی مکمل فرما دیا اور دین اسلام کو بھی مکمل فرما دیا۔ آپ کی شریعت بھی کامل ہے، اکمل ہے، ہر طرح سے مکمل ہے۔ آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ حسنہ ہر طرح سے کامل اور مکمل ہے۔ اس لیے اس کا اعتراف اور اس کا اقرار صرف اپنوں نے نہیں، غیروں نے بھی کیا ہے۔ کفار کے اندر بھی جن لوگوں نے دنیا کی عظیم شخصیات پر لکھا، وہ یہ لکھنے پر مجبور ہیں کہ اس دھرتی کے سینے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل و اکمل کوئی شخصیت نہیں آئی ہے۔ مائیکل ہارٹ ایک عیسائی مصنف ہے، مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے، جو اس وقت حضور کی بعثت کے بعد جنہوں نے اللہ کے نبی کو نہیں مانا وہ کافر ہے۔ تو یہ اس نے کتاب لکھی ہے دی 100۔ پہلے اس نے دنیا کے 100 بندوں کو چنا ہے جنہوں نے اپنے کردار و عمل سے دنیا کو متاثر کیا۔ ان 100 بندوں کا انتخاب کیا جنہوں نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا۔ یاد رکھنا یہ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جو حالات کے پیچھے نہیں چلتے بلکہ حالات کو اپنے پیچھے چلاتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا نمبر پیغمبر کا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کے گھر پیدا ہوئے جو بت تراش ہے، بت فروش ہے، اور سارا معاشرہ بتوں کی پرستش کر رہا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان حالات کے پیچھے نہیں لگے بلکہ ان حالات کو اپنے پیچھے لگایا اور کہا جو تم کر رہے ہو جو غلط ہے، ایک خدا کی پرستش کرنا صحیح دین ہے۔ تو پیغمبر ان میں سب سے کامل کردار ہوتا ہے جو حالات کو اپنے پیچھے لگاتا ہے، حالات کے پیچھے نہیں چلتے۔ تو اس کافر مصنف نے دنیا کے 100 بندے اکٹھے کیے کہ جنہوں نے دنیا کو متاثر کیا اور جن کے کردار و عمل سے اور جن کے کارناموں سے متاثر ہو کر
لوگوں نے انہیں اپنا رہنما اور لیڈر مانا، ان 100 بندوں میں سے اس شخص نے پہلے نمبر پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس نے جو حضور کی اولیت کی وجہ لکھی ہے، اس نے کہا میں نے بہت سی شخصیات کو دیکھا کہ کسی میں ایک حیثیت سے کمال تھا تو دوسری حیثیت سے زوال تھا، ایک حیثیت میں بہت آگے تو دوسری حیثیت میں بہت پیچھے۔ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت آگے تو تقوی اور طہارت کے میدان میں بالکل زیرو، اور کوئی سیاست کے میدان میں بہت آگے تو دین میں بہت پیچھے، اور کسی کی معاشرتی زندگی لوگوں کے ساتھ رہن سہن اور اخلاق بڑے کمال کا ہے، لیکن عبادت میں اس کا کوئی نمبر نہیں، اور کسی کو دیکھا کہ عبادت میں کمال ہے مگر معاشرتی زندگی میں صفر ہے۔ الغرض وہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا کی جتنی شخصیات کو دیکھا وہ کسی میدان میں فاتح ہیں تو دوسرے میدان میں کچھ نہیں ہے۔ کہتا ہے اس کائنات کے سینے پر، اس زمین پر صرف ایک شخصیت کو میں نے دیکھا کہ جن کے اندر ہر حیثیت میں کمال تھا، وہ شخصیت ایک ہے جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت میں دیکھا تو با کمال، ریاضت میں دیکھا تو با کمال، تقوی میں دیکھا تو با کمال، طہارت میں دیکھا تو با کمال، سیاست میں دیکھا تو با کمال، معاشرتی زندگی میں دیکھا تو با کمال، اخلاق میں با کمال، ہر طرح سے ولادت سے وفات تک آپ کا ہر لمحہ پہلے سے زیادہ کمال والا نظر آیا ہے۔ اس لیے کافر ہونے کے باوجود اور عیسائی ہونے کے باوجود اس نے پہلا نمبر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا، حضرت محمد کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا اسوہ، ان کی زندگی اتنی باکمال ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا آپ کی سیرت باکمال ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہنمائی موجود نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے نظر انداز کیا، لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں اسوہ فراہم کر دیا۔ اور آپ اگر غور کریں، ایک سمت ایسی ہو سکتی تھی جس پر کوئی کہہ سکتا کہ اس میں نمونہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرد کامل اکمل ہے، کوئی کہہ سکتا تھا کہ عورتوں کے لیے نمونہ کیسے ہے ان کی زندگی میں، تو اللہ نے ایک بہت بڑی جماعت عورتوں کی چنی ازواج مطہرات کی، ان کو اپنے نبی کے قرب میں بھیج کر فرمایا کہ تم ان کی پرسنل زندگی کو قریب سے دیکھو، اور یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، پھر تمہیں یہ مقام ہے کہ کائنات میں تم جیسی کوئی عورت نہیں، عالم انسان، عالم دنیا کی ساری خواتین کے لیے نبی کی بیویوں تم اسوہ حسنہ بن جائے۔ یہ کمال رکھا ہے اللہ نے ہر طرح سے، عبادت، ریاضت، تقوی، طہارت، اخلاق، کردار، ہر لحاظ سے میرے آقا کی زندگی کامل۔ اور صرف یہ نہیں کہ بعد میں آنے والے مصنفین نے مانا، اس وقت کے کافروں نے بھی اس کو مانا کہ آپ کی زندگی کے کسی لمحے پر ہم انگلی نہیں رکھ سکتے۔ لیکن 40 سال کے بعد حضور پر پہلی وحی اتری ہے، اور جب آپ کو حکم ہوا
تو آپ نے فاران کی چوٹی پر چادر ہلا ہلا کے تمام کفار مکہ کو جمع کیا۔ عرب کا یہ دستور تھا، جب کوئی اہم بات کہنی ہوتی تو اوپر بلندی پہ جا کر چادر ہلاتے اور سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے۔ تو یہ سارے اکٹھے ہوئے، بڑے بڑے کافر، اور جب سب جمع ہو گئے، وہ جو حضور کو اعلان نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین مانتے تھے، آپ کی صداقت اور دیانت پر انہیں اعتراض تو کیا ہونا تھا، اقرار ہی اقرار تھا۔ آپ نے ان سب کو جمع کر کے سب سے پہلے اپنی زندگی پیش کی۔ دیکھیں نا، بندہ ہو دندہ شاہ بلاول کا اور جا کر لاہور میں کہے کہ آپ کو میری زندگی پر کوئی اعتراض تو نہیں، تو ان کو کیا پتا ہے اس کا بچپن کیسا، لڑکپن کیسا، جوانی کیسی۔ یہاں کا بندہ یہاں اپنے آپ کو پیش کرے، پتہ چلتا ہے کہ اس کا کردار کیسا ہے، اس لیے کہ یہاں کے لوگوں نے جو اس کے شب و روز دیکھے ہوئے، میرے آقا نے ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا جنہوں نے میرے آقا کو بچپن سے لے کر 40 سال تک قریب سے دیکھا، اور ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے فرمایا، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مکہ والوں بتلاؤ نا، لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی کے 40 سال گزار دیے ہیں۔ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتلاؤ نا زندگی کے ان 40 سالوں میں تم نے مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس۔ لفظ جھوٹ کی نسبت ہی میں اپنے نبی کی طرف نہیں کر سکتا۔ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتلاؤ نا تم نے مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس۔ تو تمام جمع شدہ کفار نے کہا، جربنا لک مرارا ما وجدناک الا صدقا، ہم نے اپنی زندگیوں میں بار بار آپ کو آزمایا، لیکن آپ کے عمل و کردار میں، آپ کی زبان میں، اخلاق و اطوار میں ہم نے آپ کے اندر صداقت و دیانت کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اگر میں یوں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آنے والی ہے جو تم پہ حملہ کر کے تمہیں تہس نہس کر دے گی، مانو گے کہ نہیں؟ کہنے لگے، ہم غور سے دیکھیں گے، اگر ہمیں نظر نہ بھی آئے تو ہم یوں سمجھیں گے کہ ہماری آنکھوں میں خطا ہو سکتی ہے، آپ کی زبان میں خطا نہیں ہو سکتی۔ یہ کردار ہے نبی۔ یہ الگ بات ہے جب مشن پیش کیا، چلو اس کا بھی ایک ٹچ دیتا جاؤں۔ اسی کام نے جس نے کام دیکھیں گے، ہمیں نظر نہ بھی آئے تو یوں سمجھیں گے کہ ہماری آنکھیں غلط ہیں، اس زبان سے غلط بات نہیں نکل سکتی۔ جب پھر انہیں کو کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں پھر مان لو نا اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بگڑی بنانے والا، محفوظ الاسباب، حاجت روا اور مشکل کشا کوئی نہیں۔ یہ جو تم نے ہاتھوں سے بنا کر معبود بنا رکھے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، یہ ماننا تمہارا کام ہے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دینا میرے رب کا کام ہے۔ اس اعلان کے بعد وہ صادق و امین کہنے والے بگڑ گئے، اور آپ کا سگا چچا ابو لہب
جس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، وہ جس نے آپ کی ولادت کا جشن منایا اور باندھی آزاد کر دی، اس نے پتھر پھینکا اور کہا تبت لک یا محمد الہذا جماعتنا۔ یہ وہ بدترین لفظ ہے کہ میں ترجمہ بھی نہیں کر سکتا۔ بددعائیہ جملے کہے اس بدبخت نے، مگر کیا کامل و اکمل کردار ہے میرے نبی کا۔ اتنے سنگین جملے سننے کے بعد بھی زبان مقدس سے کوئی جواب نہ دیا، مگر محمد کے غیور خدا نے جواب دیا۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، میرے نبی کو بد دعائیں دینے والے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور ہلاک ہو جائے، بدبختی اور بربادی تیرے لیے ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، تجھے تیرا مال کچھ کام نہیں آئے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب، دنیا جسے ابو لہب کہتی ہے، رب العالمین نے فرمایا میرے نبی کی توہین کرنے والا ابو لہب شعلے مارنے والی جہنم میں جائے گا۔ وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد، اور ان کی اس بدکرداریوں میں معاونت کرنے والی اس کی بیوی جمیل بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گی، تنہا نہیں جائے گا، ود فیملی جائے گا۔ بہرحال میں جو عنوان پیش کر رہا ہوں یہ ہے کہ میرے آقا کی زندگی اتنی کامل کہ چچا نے پتھر پھینک کے بددعا تو دی، لیکن یہ ہمت نہیں ہوئی کہ میرے آقا کی زندگی کی کسی لمحے پر انگلی اٹھا دے کہ یہ آپ نے صحیح نہیں۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہی ہوتی ہے جس کی شہادت دشمنوں کے صحن سے آئے، جسے دشمن بھی مانے۔ حقیقی فضیلت تو وہ ہے نا، اللہ نے ہمارے نبی کو وہ شان عطا فرمائی کہ جان کے دشمن بھی صادق اور امین کہے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں، کامل سیرت، کامل نمونہ میرے نبی کی زندگی میں موجود ہے، اور ایسے اصول دیے ہمیں۔ افسوس ہے کہ ہم آج اپنے نبی کی کامل زندگی سے دور ہیں۔ عملی میدان میں ہمارا ایمان ظاہری ہے، قانونی ایمان ہے، ظاہری ایمان ہے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اور ہم قانونی اور ظاہری مومن تو ہیں۔ اللہ اس کی حقیقت بھی عطا فرمائے۔ حقیقت کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت میں تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں پہلے، تو 3 جمعے اس پر تفصیلی بات ہے، ہو چکی ہے، لیکن میں اس کا ایک خلاصے کے طور پر کہتا ہوں۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے، مومن کا قدم رک جانا چاہیے، مومن کی زبان رک جانی چاہیے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سورہ حجرات پہلی آیت دوسری آیت سب میں یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ان اللہ سمیع علیم، اور یہ بات ذہن میں رکھنا، اللہ سننے اور جاننے والی ذات ہے۔
اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فرمایا ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا اور نبی کے سامنے یوں بے تکلفی سے مت بولنا جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آوازوں سے بولتے ہو. ایسا نہ ہو کہیں بے ادبی کے نتیجے میں تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اچھا، نبی کی آواز سے آواز بلند نہیں کرنی. یہ آیت جب اتری نا، ایک صحابی ہے غالباً حضرت سہل بن قیس، بخاری شریف کتاب التفسیر میں اس جگہ ہے. ان کی آواز طبعاً بلند تھی. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بغیر ارادے کے بولتے ہیں تب بھی اونچا بولتے ہیں. ان کی آواز طبعاً بلند تھی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے حضور کی خدمت میں آنا چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو میری آواز اللہ کے نبی کی آواز سے بلند ہو اور میرے اعمال برباد ہو جائے. حضور اسلام نے پوچھا کہاں ہیں، کیوں نہیں آتے؟ تو بتلایا گیا کہ ان کی آواز جو کہ طبعاً بلند ہے، وہ ڈرتے ہیں کہیں آپ سے آواز بلند ہو گئی تو برباد ہو جائے گی. آپ نے اسے پیار سے فرمایا انہیں بلاؤ، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہے. لست من اہل النار، وہ وہاں نہیں جائے گا، میری گارنٹی ہے کہ وہ جنتی ہے. یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا نا جو سامنے تھے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھنا. ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے سامنے اللہ کے نبی تو بات نہیں فرما رہے. ہمارے لیے یہ ہے کہ جہاں فرمان رسول آ جائے نا، میرے رسم و رواج کو اور میری طبیعت کو بریک لگ جانی چاہیے. لیکن ہم عملی طور پر اس پر عمل پیرا نہیں ہے. پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کوئی مر گیا یا کوئی دنیا میں آ گیا یا کسی کی شادی ہونے لگی ہے تو سارے رسم و رواج کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ مہندی کی رسم تو کرنی ہے ورنہ پھر فلاں ماموں ناراض ہو جائے گا، فلاں چچا ناراض ہو جائے گا اور فلاں میرا دوست ناراض ہو جائے گا. لوگ شادیوں پر نا وہ ڈانس کرنے والے اور گانے والے فحش کردار لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کریں گی فلاں لایا تھا، اب اس کا منہ تھا اور اس کی دوستی تھی، اس کو واپس نہیں کر سکتے تھے. کون سوچتا ہے کہ یہ نہیں کرنا، میرا رب ناراض ہو جائے گا، میرا نبی ناراض ہو جائے گا. یہ ایمان ہے. سب کو راضی کیا. کیا اللہ اور رسول سب سے زیادہ تیری میری نظر میں کمتر رہ گئے ہیں؟ یہ قوم نعرے لگانے میں بہت آگے ہے. میں کسی کو ہٹ نہیں کر رہا، اپنے سمیت سب کو آئینہ دکھا رہا ہوں. یہ کہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن اس کو طریقہ قبول نہیں ہے، اس کو نماز قبول نہیں ہے، اس کو عملاً داڑھی قبول نہیں ہے. یہ انگریزوں جیسی شکل بنا کے منہ پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے آپ بڑا خوبصورت ہو گیا. اس کو یہ پتہ نہیں نبی کی سنت کو چہرے سے صاف کر کے اللہ کی طرف سے لعنت کو دعوت ہے. یہ دین ہے، ایمان ہے. جنت کی امیدیں لگائے بیٹھا ہے کہ کسی کو پانی پلا دیا تو جنت جاؤں گا. میرا اللہ کریم ہے لیکن قانون دیا ہے اس نے آپ کی زندگی کی شکل میں، ہمیں اس کو فالو کرنا پڑے گا. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور طریقوں کو مانے بغیر نجات نہیں، عمل کی صورت میں. ظاہری طور پہ تو ہم سب مانتے ہیں نا،
ہم کہتے ہیں جو کچھ رب نے فرمایا، جو کچھ رسول نے رب سے لے کر امت کو دیا وہ سب پر حق ہے، اتنا ایمان تو سب کے اندر ہے الحمدللہ، لیکن کیا عملی صورت میں بھی یہ ہے؟ اللہ کے نبی کی فرامین کی تو ہمیں پرواہ نہیں، ہم اپنے رسم و رواج اور اپنی طبیعت کی تسکین کے لیے بہت کچھ کر بیٹھتے ہیں، اور یہاں تک کہ قرآن و سنت کی تعویلیں کرتے ہیں۔ یہ حماقت ہے، کبھی نجات کا راستہ ہے۔ دیکھنا اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 بار میرے آقا نے اپنی مبارک مطہر منزہ مبرہ زبان سے قسم اٹھا کے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ تڑپ گئے، من یا رسول اللہ، کون کون مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں رہتا۔ یہ کس میں ہے آج؟ اگرچہ محدثین نے کہا کمال کی نفی ہے، اس پر کافر کا فتویٰ نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر حقیقت ایمان نہیں، کامل ایمان اس کا نہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں۔ اور پھر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک اس کے ایمان کو کمال نہیں مل سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک اس کی دل کی خواہشات میری سیرت اور میری زندگی کے، میرے اسوے اور میرے طریقے کے تابع نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ کامل مومن ہوتا ہی نہیں۔ اور فرمایا لا یؤمن احدکم، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس کے ایمان کو کمال نہیں مل سکتا جب تک کہ میں کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ پسندیدہ نہ ہو جاؤں، مال و اولاد سے، اپنے والدین سے اور ساری برادری سے زیادہ اہمیت جب تک اس کے دل میں آمنہ کے لال کی نہیں ہوگی، اس کے ایمان کو کمال نہیں ملے گا۔ بچوں کی خوشنودی کے لیے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے شریعت پامال کرنے والے، والدین کی خلاف شریعت ماننے والے، اور قوم اور برادری کے اندر اپنا مقام اور وقار قائم رکھنے کے لیے شریعت کو توڑنے والے، ذرا غور کر لیں کہ ایمان کس درجے کا ہے۔ کیا کہنے اس جماعت کے جس کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ حضرات صحابہ کرام، یہ دیکھو نا، کفر اور اسلام کی پہلی جنگ بدر ہو رہی ہے، جناب ابو بکر صدیق اور رفیق غار و مزار، میرے نبی کے ساتھ سائے کی طرح رہنے والا،
ہر مشکل و آسانی میں، سفر و حضر میں، قبول اسلام سے لے کر بلکہ جب سے ہوش سنبھالا ہے وہاں سے لے کر وفات رسول تک اور اپنی وفات کے بعد آج تک میرے نبی کے ساتھ رہنے والا ابو بکر صدیق جنگ بدر میں میرے آقا کا پہلا سپاہی ہے، اور ابھی ایک بیٹا اس صف میں ہے، اس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، اگرچہ بعد میں وہ بھی صحابی بنے۔ بدر کی جنگ ہوئی، آمنا سامنا ہوا، جب اس بیٹے نے کلمہ پڑھا تو اس نے کہا ابو جی بدر میں کئی بار آپ میرے سامنے آئے ہو لیکن میں نے باپ سمجھ کر جانے دیا۔ ابو بکر صدیق نے جلال میں فرمایا میں تیرے سامنے آیا، تو نے مجھے باپ سمجھ کے جانے دیا، اللہ کی قسم اگر ایک بار بھی میری نظر تیرے اوپر پڑ جاتی میں اللہ کے رسول کا دشمن سمجھ کے تیری گردن کو تن سے جدا کر دیتا۔ یہ ہے اصل محبت رسول اور اتباع رسول کا مزہ آ گیا۔ یہ تو ہمیں میٹھی میٹھی سنت کو مانتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی کو حلوہ پسند تھا، ہمیں بھی بڑا پسند ہے، میٹھا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی نے تو دین کی عظمت کے لیے دانت بھی توڑوائے ہیں، میرے نبی کی پیشانی بھی زخمی ہوئی ہے، بدر و احد میں قیادت بھی میرے نبی نے کی ہے، میرے نبی راتوں کو جاگ جاگ کے مسلح پہ کھڑے ہو کے اس قدر روئے کہ آپ کے پاؤں سوج گئے۔ اس قوم کو حلوہ پسند ہے، فجر کی نماز اس کو پسند نہیں ہے، یہ اپنی خوشی اور غمی میں اللہ کے نبی کا طریقہ بھی اس کو پسند نہیں ہے، اور بس یہ نعروں والی قوم ہے، ہم لوگ آرٹیفیشل مسلمان ہیں، اللہ حقیقت نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی کا طریقہ پوری طرح عملی میدان میں اپنانا ہے، کامیابیاں اسی سے وابستہ ہیں، یہ اکیلے نعروں سے کام نہیں بننے والا۔ ہاں حضور کی محبت کا اظہار جس حال میں ہو باعث برکت ہے ضرور، لیکن نجات کامل کے لیے اتباع کامل ضروری ہے۔ سنت، اور جب سنت پر عمل ہو جاتا ہے اور سنت اس کی زندگی میں آتی ہے تو رب کامیابی کا پروانہ دیتا ہے۔ یہ سورہ احزاب کا آخری رکوع ہے، فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ کی مان لی، اللہ کے رسول کی مان لی، اطاعت کی، صرف تصدیق نہیں، اگرچہ خدا اور رسول کی ماننے کی اور اللہ کے رسول کو ماننے کا اقرار بھی نعمت، دل سے تصدیق بھی نعمت، لیکن اگر اطاعت کی صورت میں عملی طور پر اس کا اظہار ہو جائے تو سب سے بڑی نعمت۔ فرمایا من یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ کی بھی اطاعت کی، اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کی، آپ کی مان کے چلتا رہا، آپ کے طریقوں کو اپنایا، سنتوں کو اپناتا رہا، آپ کی سیرت پر صرف بات نہیں کی، عمل بھی کر کے دکھایا، صرف کہنے کی بات نہیں کرنے کی حد تک بھی کر کے دکھا گیا۔ فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، اسے نارمل کامیابی نہیں ملے گی، اللہ سے بہت بڑی کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ 33 نمبر والا پاس نہیں ہوگا، پورے 100 والا ہوگا، لیکن عملی صورت میں ہمیں کرنا ہوگا۔ میرے آقا کی زندگی نمونہ ہے، عمل کے لیے ہے، صرف بیان کے لیے تو نہیں، تو ہمیں عملی میدان میں اس کو فالو کرنا ہے۔ میرے آقا کا پیغام ہے ہمدردی کا، ایثار کا، محبت کا،
اور جو جماعت میرے آقا نے تیار کی ان میں سے ہر ایک میرے آقا کی زندگی کا نمونہ دکھاتا ہے. لیکن حضرت عمر جا رہے ہیں، حاکم ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے فاتح حاکم ہیں، اور جا رہے ہیں اس دور کے مطابق جو روڈ تھے، سڑکیں تھیں. دیکھا کہ ایک سڑک پر، ایک روڈ پر نا ایک سوراخ ہے. حضرت عمر خود مٹی سے اس سوراخ کو بھرنے لگے. کسی نے کہا امیر المومنین یہ چھوٹا سا سوراخ ہے، اسے بھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں بندے کا پاؤں بھی نہیں آتا. فرمایا اگر کسی جانور کو یہاں سے گزرتے ہوئے اس کا پاؤں اس میں اٹکا اور اس کو تکلیف ہوئی تو بتلا قیامت کے دن عمر اس کا کیا جواب دے. یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے میرے آقا کی زندگی کو کہہ کر نہیں کر کے دکھا دیا، عملی صورت میں اس کا اسوہ پیش کیا. اور یہی حضرت عمر ہے. ان کے غلام اسلم کہتے ہیں کہ ہم رات کی تاریکی میں گشت کر رہے تھے، قوم کی خبر لے رہے تھے. کہتے ہیں ہم جو شہر سے باہر تھوڑا نکلے نا مضافاتی ایریے میں، تو دیکھا کہ ایک جگہ آگ جلتی دکھائی دے رہی ہے. حضرت عمر نے کہا کہ یہ شاید کوئی قافلہ آیا ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں جا سکا، چلو اس کی خبر لیتے ہیں. یہ عملی کردار ہے. کہتے ہیں ہم پاس گئے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے، صرف ایک عورت، اور اس کے ساتھ چند بچے ہیں، اور اس نے ایک دیچکا آگ پہ رکھا ہوا ہے اور بچے پاس رو رہے ہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے انہیں سلام کیا اور قریب جانے کی اجازت مانگی. تربیت ہے. کہتے ہیں انہوں نے اجازت دی اور ہم لوگ قریب گئے تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ یہ کیوں آگ جل رہی ہے اور اس پر کیا رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں ایک غریب عورت ہوں، یہ جو دیج کا رکھا ہوا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، میں نے ان کو تسلی کے لیے اوپر رکھا ہوا ہے کہ شاید یہ سو جائیں. اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ میرا اور عمر کا معاملہ قیامت کے دن طے ہوگا. کہتے ہیں حضرت عمر تھک گئے اور اس کو کہا اللہ تجھ پہ رحم کرے، عمر کو تیرا کیا پتا؟ تو اس نے کہا اگر عمر کو ہمارا پتہ نہیں کرنا تھا تو حاکم کیوں بنے؟ اب کوئی ہوتا تو کہتا فوراً اس گستاخ پر توہین کا پرچہ کرواؤ، اس کو یہ جرم. کہتے ہیں حضرت عمر تو تھرتھرا گئے اور پیچھے ہٹے فوراً اور مجھے کہا چلو جلدی بیت المال. کہتے ہیں رات کی تاریکیوں میں جلدی جلدی چلتے ہوئے بیت المال میں آئے، وہاں سے کھجوریں، آٹا اور دیگر ضرورت کی چیزیں ایک بوری میں بھری اور خوب کما کے بھرا اسے. اور مجھے فرمایا کہ اسلم اسے میری کمر پہ رکھ دے. یہ سیرت مصطفیٰ کا عملی نمونہ دکھا رہا ہوں. کہا میری کمر پہ رکھ دے. وہ غلام کہتے ہیں میں نے کہا حضرت امیر المومنین میں اٹھاؤں گا. فرمایا نہیں. کہتے ہیں جب میں نے اصرار کیا تو حضرت عمر نے فرمایا کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تو اٹھائے گا؟ ذمہ داری میری ہے، میں خود اٹھا کے لے جاؤں گا. دیکھو نا جس کے نام سے کیسر و کسرا تھر تھراتے ہیں، جس کے نام سے آج بھی کافر ڈرتا ہے، اور اس وقت کے پہلوان جس کا نام سن کے تھر تھرا جاتے تھے، اور جس کو یہ اعزاز دیا میرے آقا نے خود کی عمر، جس راستے پہ تو چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. وہ مرد کلندر ہے. قبر پہ بوری اٹھائی ہوئی ہے ایک غریب عورت کی خدمت کے لیے. عمر خود چل کے آ رہا ہے، وہاں سے چلے اور اس کے پاس پہنچے اور اس کی دیچکی میں کچھ کھجوریں، کچھ آٹا وغیرہ ڈال کے ایک حلوہ سا بنا دیا. اور جب آگ جلانے لگے تو حضرت عمر خود بھوکے مار کے آگ جلا رہے.
اسلم کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا عمر کی گنجان داڑھی سے دھواں نکل رہا تھا. چشم فلک نے ایسے نظارے کبھی نہ دیکھے. یہ فقط میرے آقا کی تربیت یافتہ جماعت نے یہ کردار پیش کیا. وقت کا امیر المومنین ہے اور خود اپنے منہ مبارک سے بھوکے مار مار کے آگ جلا رہا ہے. اور جب وہ حلوہ تیار ہوا عمر نے خود ڈال کے اس عورت کو اور اس کے بچوں کو کھلایا. اور جب وہ خوب کھا کے سیر ہو کے ہنسنے لگے تو عمر ایک طرف ہو کر زمین پہ بیٹھ گئے اور اسلم سے کہا انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا اب ہنستے ہوئے بھی دیکھنا چاہتا ہوں. اور پھر جب وہ خوب سیر ہو کے کھیلنے لگے عمر مطمئن ہو کے اٹھے اور اس عورت سے کہا امیر المومنین عمر کے پاس آنا مجھے بھی وہاں دیکھ لو. یہ نہیں بتلایا کہ میں ہی عمر ہوں, مجھے بھی فرمایا مجھے بھی وہاں قریب دیکھو گی, وہاں آنا آپ کی مدد کی جائے گی. یہ عملی کردار ہے ان کا جن کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. اور ایک کردار ہے ان کا جو کہتے ہیں ہم ریاست مدینہ بنائیں گے اور آئے دن لاشوں پر لاشیں گر رہی ہیں, کوئی نظام نہیں ہے. اور یاد رکھو میں سیاسی آدمی نہیں ہوں اور سیاسی پارٹیوں کے کردار کو چھالنا یہ ہمیں ممبر و محراب بھی زیب نہیں دیتا, لیکن کبھی مجبوریاں ہوتی ہیں. جب ملک کے اندر خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے, جب غریب کے منہ سے روٹی کا لقمہ تک چھینا جاتا ہے تو پھر ممبر و محراب کا فرض ہے کہ اس ظلم کے خلاف تو آواز اٹھائے. اتنی بد انتظامی ہم نے کبھی نہیں سنی تھی جتنی آج ہے. آئے دن اور عجیب بات ہے جس کام پر بھی وزیر اعظم نے ایکشن لیا نا تو آپ یہ ایکسپٹ کر ہی نہیں سکتے کہ وہ عمل ہوگا. آپ یہ توقع کریں کہ پہلے سے زیادہ بگڑے گا. چینی پر ایکشن لیا نا کئی بار اور اس کی قیمت کہاں جا رہی ہے. اور یہ ملک کے اندر بنتی ہے, کہتے ہیں باہر سے چیزیں مہنگائی ہوئی ہے, باہر سے چیزیں مہنگی ہو گئی تو پاکستان میں مہنگائی ہو گئی. کیا پتہ ہے ان کے ہاں گنا بھی امریکہ سے آتا ہو. پاکستان کے زمیندار تو ترس رہے ہیں کہ ہمارے گنے کی پیداوار زیادہ ہے, لینے والے کم ہیں. اور یہاں کیا ہو رہا ہے, غریب اب یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ سارے شوگر فری چائے پیے. یہ ظلم ہو رہا ہے. اور یاد رکھنا اس وقت تحریک لبیک سڑکوں پر ہے اور جو پولیس اہلکار شہید ہوئے ہمیں افسوس ہے, ان کی قیمتی جانیں قربان ہوئی, اس کا حساب ہونا چاہیے. لیکن جو ان کے بندے شہید ہوئے ان کا خون کوئی بے قیمت تھا. یہ الگ بات ہے کہ میڈیا کی زبانوں پر بھی ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, سینسرشپ کام کر رہی ہے. جنرل مشرف کے زمانے میں جو پالیسیاں تھیں ان سے 10 گنا آگے اس حکومت. جو ہمارے لوگوں کا مسلمانوں کا خون گر رہا ہے بھائی, جب سپریم کورٹ بھی کہہ چکی کہ سعد رضوی صاحب کو چھوڑو تو چھوڑو نا,